داوڑ اور علی وزیر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میران شاہ کے علاقے بویا میں موجود ہیں اور اپنے ساتھیوں کو فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ محسن داوڑ کے ساتھیوں نے اسلحہ بھی اٹھا رکھا ہے۔ خبر یہ ہے کہ محسن داوڑ کی پاک فوج اور ریاست کے خلاف فرضہ سرائی جاری ہے۔ محسن داوڑ نے ساتھیوں کے ہمراہ چیک پوسٹ پر فائرنگ بھی کی ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں اور محسن داوڑ کے ساتھیوں کے درمیان جھڑپ دتا خیل کے علاقے میں ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے محسن داوڑ کے متعدد ساتھیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ جھڑپ اس جگہ ہوئی جہاں محسن داوڑ کے ساتھیوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف اسلام آباد کامران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران خان، علی وزیر اور محسن داوڑ نے پاک فوج پر حملہ کیا ہے۔ جی بالکل، دیکھیے یہ پشتون تحفظ موومنٹ پی ٹی ایم کے رہنما ہیں محسن داوڑ اور علی وزیر۔ ان کا ایک اور مضموم کارروائی سامنے آئی ہے۔ میران شاہ کے علاقے میں ایک فوجی چیک پوسٹ ہے، یہ علاقہ بویا نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر فوجی چیک پوسٹ تھی جہاں پر محسن داوڑ اور علی وزیر کے ساتھیوں نے اس چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے، فائرنگ ہوئی ہے، فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے یہاں پر، اور محسن داوڑ اور علی وزیر خود اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میران شاہ کے علاقے بویا میں موجود ہیں اور محسن داوڑ اپنے ساتھیوں کو فوج کے خلاف اٹھا رہے ہیں۔ یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ محسن داوڑ کے ساتھیوں نے اسلحہ اٹھا رکھا ہے اور باقاعدہ طور پر یہاں پر فائرنگ کی گئی ہے اس کے اوپر، اور محسن داوڑ اور علی وزیر اس موقع پر خود موجود ہیں، اور سیکیورٹی اہلکاروں اور محسن داوڑ کے ساتھیوں کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ یہ میران شاہ میں دتا خیل کا علاقہ ہے جہاں پر کہ پی ٹی ایم کے کارکنوں نے دھرنا دیا ہوا تھا سیکیورٹی اداروں کے خلاف۔ اس کی دھرنے والی جگہ پر ہی سیکیورٹی اہلکاروں اور محسن داوڑ کے ساتھیوں کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ دتا خیل کا علاقہ ہے یہاں پر جہاں جھڑپ ہوئی ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کہ محسن داوڑ کے ساتھیوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی مضموم کارروائی ہے۔ پاک فوج پر باقاعدہ دیکھا جائے تو حملہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی ایم براہ راست اس میں ملوث ہے، کیونکہ جو اشتعال انگیز تقاریر کی گئی ہیں علی وزیر کی جانب سے اور محسن داوڑ کی جانب سے، وہ اکسا رہی تھیں اپنے کارکنوں کو ان فوج سیکیورٹی اداروں پر حملہ کرنے کے لیے، اور آج انہوں نے عملی کارروائی کی ہے۔ یہ جو چیک پوسٹ ہے بویا کے مقام پر، اس فوجی چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے، فائرنگ کی گئی ہے، اور اس میں براہ راست ملوث ہیں پی ٹی ایم کے اراکین، اور ان میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ محسن داوڑ اور علی وزیر جو ہیں وہ بھی اس حملے میں براہ راست ملوث ہیں۔ کامران خان، کچھ اس حملے میں کچھ حراست میں لیے گئے ہیں، کتنے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ابھی تک؟ جی بالکل، دیکھیے اس کو پسپا کیا گیا ہے، اور سیکورٹی اداروں نے محسن داوڑ اور علی وزیر کے ساتھیوں کو جو کہ پی ٹی ایم کے باقاعدہ اراکین ہیں ان کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں ان لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے کیونکہ بروقت کارروائی کی گئی، اور کوئی تاحال کسی جانی نقصان کی اطلاع تو نہیں ملی ہے، لیکن جو پی ٹی ایم کے اراکین تھے جو کہ دھرنا دینے والے تھے اور محسن داوڑ اور علی وزیر کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے ہیں جنہیں کہ اکسایا گیا تھا اس حملے کے لیے، ان کو سیکورٹی اداروں نے گرفتار بھی کیا ہے۔ کامران خان، ایک طرف تو محسن داوڑ جو ہے وہ پارلیمانی زبان کا پرچار کرتے ہیں، دوسری جانب وہ دھرنے میں موجود ہیں اسلحے کے ساتھ اور پھر فوج کے خلاف اکساتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوا، ایسی کیوں نوبت آئی کہ انہوں نے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا؟ دیکھیے یہ آئین کے تحت اس قسم کی کارروائیاں جو ہیں وہ غداری کے زمرے میں آتی ہیں، اور محسن داوڑ اور علی وزیر کے دونوں اصحاب جو ہیں یہ قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں، قبائلی علاقوں سے منتخب ہو کر یہ قومی اسمبلی کے رکن بنے ہیں۔ تو ایسے جو ایک قابل احترام فورم کے ممبر ہوں، ایسے اراکین کی جانب سے سیکورٹی اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف اور ریاست کے خلاف ایسی زبان استعمال کرنا جس میں جو کہ اشتعال انگیز ہو، جو کہ دوسروں کو بھڑکائے اور سیکورٹی اداروں پر حملہ کرنے کے لیے، تو قطعی طور پر ایسی چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے تحت غداری کے زمرے میں آتی ہیں۔ ریاست پاکستان کے خلاف کوئی زبان استعمال کرے گا تو ایسی چیز آئین و قانون کہتی ہے کہ یہ ایسا کرنا غداری ہے۔ تو یہ جتنی بھی کارروائیاں ہیں اس کی یہ تمام کے تمام جو ہے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر یہ زبان استعمال کر کے اور یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور اس کارروائیوں کے لیے باقاعدہ طور پر منظم انداز میں ان کو اکسایا جا رہا ہے۔ آج کا جو حملہ ہے یہ بھی انہی کی اشتعال انگیز تقاریر پر کہ محسن داوڑ اور علی وزیر یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ خطاب کرتے ہیں تو ہمیشہ سیکورٹی اداروں کو
نشانہ بناتے ہیں، ان پر ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے اپنے کارکنوں کو اکساتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو کارروائی ہے یہ بھی انہی سیکوینس کا حصہ ہے۔ ان کارکنوں کو محسن داوڑ اور علی وزیر ان دونوں کی جانب سے اکسایا گیا، اور پھر جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آج یہ پاک فوج کی جو چیک پوسٹ ہے وہ اس پر حملہ کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں ان کے ساتھیوں پر فائرنگ بھی کی ہوئی، تبادلہ بھی ہوا، اور اس کے نتیجے میں کارروائی کی گئی، اور پھر ان کے جو پی ٹی ایم کے ساتھی تھے، ان کے محسن داوڑ کے اور علی وزیر کے، جو کہ اس حملے میں ملوث تھے، ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی۔ صحیح، بہت شکریہ کامران خان، اس متعلق آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ علی وزیر، محسن داوڑ کی اشتعال انگیز تقاریر کے بعد کارکنان نے فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ محسن داوڑ، علی وزیر اور ساتھیوں کا میران شاہ کے علاقے بویا میں فوجی چیک پوسٹ پر حملہ۔ ذرائع کے مطابق محسن داوڑ اور علی وزیر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میران شاہ کے علاقے بویا میں موجود ہیں اور اپنے ساتھیوں کو فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں۔ محسن داوڑ کے ساتھیوں نے اسلحہ بھی اٹھا رکھا ہے، اور خبر یہ ہے کہ محسن داوڑ کی پاک فوج اور ریاست کے خلاف ہرزہ سرائی جاری ہے۔ محسن داوڑ نے ساتھیوں کے ہمراہ چیک پوسٹ پر فائرنگ بھی کی ہے۔ سیکیورٹی اہلکاروں اور محسن داوڑ کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی ہے، اور جھڑپ دتا خیل کے علاقے میں ہوئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے محسن داوڑ کے متعدد ساتھیوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ جھڑپ اس جگہ ہوئی جہاں محسن داوڑ کے ساتھیوں نے دھرنا دے رکھا ہے۔